الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانوروں کی مثالیں پیش کی ہیں. آدمی سمجھتا ہے ممبر رسول سے ایک پیغام جانا چاہیے، یہاں بھی شہد کی مکھی، کوا اور پھر مکھی اور مدھو مکھی، اس طرح کی باتیں یہاں پر ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن حیوانات کا، جن جانوروں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، بڑی حکمت ہے اس پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں. قصص الحیوان فی القرآن، یعنی اللہ نے جن حیوانوں کا قرآن میں تذکرہ کیا، اس کی حکمتیں کیا ہیں اور آج سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی تمثیل پیش کرنا ہے، اس سے بھی کم چیز، اس سے بھی کمتر چیز کی تمثیل پیش کرنے میں اللہ کو شرم محسوس نہیں ہوتی، اللہ شرم محسوس نہیں کرتا. پھر اللہ خود کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَتَعَلَّمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ. جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں باقی برحق ہیں. قرآن میں جو مثالیں دی ہیں جانوروں کی، پرندوں کی، مکھیوں کی، کووں کی، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. ارے اللہ کا کیا منشا ہے اس طرح کی مثالیں پیش کرنے کا. دیکھیے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے کوے کی پیش کی ہے. کوا ایک اولین معلم ہے، the first teacher of humanity. انسانیت کا سب سے پہلا معلم، سب سے پہلا استاد جانوروں میں کوا ہے. آپ اس پر غور کیجئے، اس کوے کی کارکردگیوں پر، اس کی کاروائیوں پر اور اس کی ذہانت پر، تو ہم عقل حیران رہ جائے گی کہ اللہ نے بحیثیت اولین معلم کے کوے کا انتخاب کیوں کیا. قابل نے حابل کو قتل کر دیا، اب اس کی لاش کو لگے گلے باندھے پھرتا رہا، کیا کروں، شرم آئی سے. اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. کوے کو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے. قرآن کہتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. اللہ نے کوے کو بھیجا یبحث فی الارض، جو زمین میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا. یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اس کو سکھائے، بتائے کہ اپنے بھائی کے لاش کو کیسے زمین میں چھپایا جاتا ہے، کیسے دفن کیا جاتا ہے. پھر قابیل نے خود کہا، یہ قابیل حابیل آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد ہیں، اولین اولاد ہیں. وہ خود کہنے لگا ویلتا، ہائے رے ہائے ہائے افسوس، ہائے تباہی، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب. کیا میں یہ کوا بھی بن نہیں سکا، کیا میں ایک کوا بھی بن نہ سکا، کوا کے برابر بھی میرے اندر جانکاری نہیں ہے. تو ہواری سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو میں چھپاتا. فاصبح من النادمین، تو شرم محسوس کرنے والوں میں سے ہو گیا. علامہ ڈاکٹر بہجت نے اپنی کتاب قصص الحیوان فی القرآن میں بڑی اچھی منظر کشی کی ہے. ہاں میں کوا ہوں، میں کوا ہوں، اس عنوان پر بہترین انہوں نے یہ بیان کیا ہے. انسانیت، اس نے کہا میری آنکھوں نے دیکھا، انسانیت کا خون ہوتے ہوئے دیکھا. ایک انسان نے، ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لوگ کہتے ہیں کوا گھوڑا کیوں نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں کوا گھوڑا کیوں نہیں ہوتا. یہ گھوڑا، جس شخص نے اس قتل کے پہلے جرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس پر تمام زندگی کی مصیبتیں آسان ہے. دنیا کی کوئی چیز اس کو گھوڑا نہیں کر سکتی. یہ کوا اپنی زبانی بیان کرتا ہے. لوگ مجھ سے بدشگونی لیتے ہیں، کہتے ہیں بدفاری لیتے ہیں، اپنے کرتوت کو مجھ پر لگتے ہیں، خود بڑے بڑے برے منصوبے کرتے ہیں، اور پھر کوے کی آواز آتے ہی کہتے ہیں کوے کی وجہ سے ایسے ہوا. ارے انسان،
تو خود برا کام کرتا ہے، برا منصوبہ بندی کرتا ہے اور گناہ کو مجھ پر لگتا ہے، میرے حوالے کرتا ہے، اور تو مجھے حقیر سمجھتا ہے، میں کالا ہوں، میری مثالیں پیش کرتا ہے۔ جی دیکھیے آپ غور کیجئے اس کوے کے بارے میں، اس کوے پر کتنا ظلم ہوا ہے، جس کوے کو اللہ نے اولین معلم بنایا تھا، پہلا استاد بنایا تھا، آدم کے بیٹے کی رہنمائی کی تھی کیسے دفن کرنا ہے، اس کوے کو کتنا حقیر سمجھا جاتا ہے۔ آج عرب شاعری میں کہتے ہیں وَمَنْ يَكُنِ الْغُرَابُ لَهُ دَلِيلًا يَمُرُّ بِهِ عَلَى جِفِ الْكِلَابِ، کوا جس کا رہبر ہو جائے وہ اسے مردے کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا، جس کا رہنما، جس کا قائد اگر کوا بن جائے وہ اس کی رہنمائی کتوں کی لاشوں کی طرف کرے گا، سڑی کی لاشوں کی طرف کرے گا۔ اسی کوے کی مثال پیش کی جاتی ہے، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا ہے، کوے کے اندر ہے یعنی تقلید کرنے کا مادہ ہے، لیکن یہ مراد نہیں کہ کوا ہی پر سب لاد دیا جائے اور کوے کو اس درجہ حقیر سمجھا جائے، اس سے نوست لی جائے اور کہا جائے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال بھولے۔ اس کوے نے بیچارے نے کب اس کی چال اپنائی اور کب اس کو کہا گیا۔ علماء نے لکھا ہے، ڈاکٹر ظہور النجار جنہوں نے اعجاز قرآن پر بہت بڑا کام کیا ہے، ان کی کتاب ہے من آیات الاعجاز العلمی للحیوانات فی القرآن الکریم، بڑی اچھی کتاب ہے، یہ مصری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوے کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک آدم کو سبق سکھانے کے لیے، ایک آدم کو سبق پڑھانے، ابن آدم کو سبق پڑھانے کے لیے ایک کوے کا انتخاب اللہ نے کیوں کیا؟ دوسرے بہت سے پرندے تھے، ذہین پرندے، بہت سی چیزیں تھیں، اللہ نے کوے کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ لکھتے ہیں، بہت اچھی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں سائنس کہتا ہے ان الغراب هو اذكى الطيور، پرندوں میں سب سے ذہین پرندہ کوا ہے اور بڑا چال چلنے والا۔ حتیٰ کہ جاپان میں دیکھا گیا یہ اخروٹ اور اس طرح کی یعنی گرہدار یعنی جو میوے ہوتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے کووں کو دیکھا گیا، گزرتی ہوئی کاروں کے ٹائروں میں اخروٹ پھینک کر اس کو پھوڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ اتنا ذہین آزاد، بہت سی چیزیں اس کی ذہانت کی داد دینی چاہیے، اور مشہور ہے وہ جو سب کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں، کتابوں میں ایک کوا آیا پیاسا، گڑھے میں دیکھا کہ تھوڑا پانی ہے، پتھر ڈالتا گیا اور پانی اوپر آ گیا۔ یہ سبق بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اور غور کیجیے، کتے، شیر، ببر، چیتے، یہ جانور اب اگر آپ ہانڈی میں گوشت کا ٹکڑا رکھ دیں گے تو اپنا منہ ڈالے گا، منہ پھنس جائے گا۔ آپ یوٹیوب میں دیکھے ہوں گے کتے اور شیر اور چیتے وغیرہ، جب اس میں کوئی چیز برتن میں کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے منہ ڈال دیتا ہے اور منہ پھنس جاتا ہے، لیکن کوا دیکھیے کبھی منہ نہیں ڈالتا، بلکہ اس نے کیا دماغ لگایا، کنکریوں کو جمع کر کے اس میں ڈالتا گیا، پانی اوپر آنے کے بعد پیا۔ کتنا ذہین دیکھیے جانوروں میں، کتنا ذہین جانور دیکھیے آپ کوا۔ کہتے ہیں باغوں میں پہلے اسکیپ پروڈکٹ لگایا جاتا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں بھج اور کاپ کہتے ہیں، کہ کھیتی نہ کھائیں، وہ لگائے جاتے تھے، انسان نما بنایا جاتا تھا، اس کو کپڑے پہنائے جاتے تھے، تاکہ اس سے معلوم ہوا دوسرے پرندے بھاگ جاتے ہیں لیکن کوا نہیں بھاگتا۔ کوا اس کے قریب آ کر اس کو جانچتا ہے، آنکھتا ہے، پھر قریب آتا ہے۔ دوسرے جانور بھاگ جاتے ہیں، یہ بھاگ کر کامیاب ہو جاتا ہے اور سمجھتے ہیں یہ صرف ہم کو ڈرانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ دیکھیے کوے کی محکمے ہوتے ہیں، ہم پہلے بچپن میں دیکھتے تھے، بچپن میں ان کے محاکم ہمارے جیسے محاکم شریعہ ہوتے ہیں، کوٹس ہوتے ہیں، ان کے محاکم ہوتے ہیں۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے یہ کوا بیچارہ ہے، سب کوے آ کر اس کو چوچ مار رہے ہیں، اس کے پروں کو اور اس کے ریشوں کو کھینچ رہے ہیں، اکھاڑ رہے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے تھے یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ سائنس نے آج بتایا، اور یہ تحقیق جاہز نے کتاب الحیوان میں بھی کی، اور علامہ دمیری نے جو کتاب لکھی حیات الحیوان، اگرچہ پوری زیادہ تر کاپی ہے جاہز کی،
لیکن انہوں نے بھی تحقیقات کی، پرانی کتابیں، قدیم کتابیں، آج سائنس اسی پر بھروسہ کرتی ہے، تو انہوں نے لکھا کہ یعنی کووں کے محاکم ہوتے ہیں، ان کے کوٹ ہوتے ہیں. اگر کوئی کوا چوزوں کی خوراک، چھوٹے چھوٹے چیزوں کی خوراک کو کھا لیتا ہے، چرا لیتا ہے، چوزوں کی خوراک کو چرا لیتا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے سب کوے مل کر اس پر حملہ کرتے ہیں اور اس کی ریش کو اور پروں کو اکھاڑ لیتے ہیں، وہ اڑ نہ سکے. ہم سمجھتے ہیں اگرچہ چھوٹا پرندہ نہیں ہوتا، یعنی چیزیں بڑا کوا ہوتا ہے، سب مل کر یہ اس کی سزا ہے. کیوں؟ بچوں کی غذا کو کیا کیا انہوں نے؟ بچوں کی غذا کو چھینا جا رہا ہے، بچوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے. آج بہت یہ فلسطین میں، آج عالم اسلام میں، دنیا بھر میں کیا حال ہے، بچوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں. ہزاروں بچے مر رہے ہیں لبنان میں اور فلسطین میں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، وہاں بچے بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے. ایک جانور کی عدالتیں دیکھیے، بڑی بڑی عدالتیں ہیں، عالمی عدالتیں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں دیکھیے چھوٹے سے بچے کی غذا کو اگر کوئی چرا رہا ہے تو سب کو مل کے فیصلہ، ان کا بڑا قاضی جو ہوتا ہے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو سب مل کے مارنا ہے اور اس کے پروں کو اکھاڑنا ہے یہاں تک کہ اڑ نہ سکے. یہ اس کی سزا ہوتی ہے. اگر کسی دوسرے کوے کی جو اس کا جو بل ہے، اس کا گھونسلہ ہے، اس کے گھونسلے پر قبضہ کرنے کی، اس کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان کا جو محکمہ ہے، ان کی جو عدالت ہے، وہ جس نے کیا ہے اس پر حکم کاری کا وہ حکم لاگو کر دیتے ہیں کہ آپ کو نیا گھونسلہ بنانا ہے، جب تک نیا گھونسلہ بنائیں گے نہیں آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ اس سے کام کراتے ہیں. آج ہزاروں گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے. آج پوری دنیا کا، مغرب کا، پوری دنیا کا حال کیا ہے آپ غور کیجیے. کسی عورت پر زیادتی کی جاتی ہے، کسی عورت کوے پر اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے کسی عورت پر، تو تمام کوے مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو مار کر ختم کرنا. سب مل کر چوٹ سے مارتے ہیں اور اس کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں. یہ حال ہے. آج ہمارے ہندوستان میں کتنی عورتوں پر اس طرح کے حقوق کو مانے، کیا ہو رہا ہے، زنا ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. ایک آدمی کو لے کر 15-20 لوگ اس سے ناجائز تعلقات ریپ کر کے اس کو مار کے ختم کر دیتے ہیں. کوئی سامنے دیکھنے والا ہمت نہیں کرتا آگے بڑھے اور اس مجرم کو روکنے کو ہمت نہیں کرتا. یہ حال ہے. کسی عورت پر اگر حملہ کوئی کرتا ہے یا اس کی عزت پر، تو سب مل کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں. کوے کی خاصیت دیکھیے، زندگی بھر ایک ہی جوڑا رکھتا ہے، جس سے اس نے ہمیشہ زندگی بھر ایک ہی جوڑے کے ساتھ رہتا ہے، زندگی بھر ایک ہی جوڑے کے ساتھ رہے گا، ایک ہی جوڑے کے ساتھ. یہ کوے کی خاصیت ہے. کوے کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر بچوں کی صاف پردہ اور ان کو بچوں کو پروان چڑھانا، یہ ذمہ داری عورت کی ہوتی ہے. اور مرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ انہیں کھلائیں پلائیں. یہ مرد، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے جانور سر عام اپنی جنسی خواہش پورا کرتے ہیں، لیکن کوے کو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنی جنسی خواہش سر عام پوری کریں، چھپ کر اپنا کام کرتے ہیں. تو کتنی خاصیتیں ہیں اس کوے کے اندر، کتنی. اور کوا کبھی اپنے بھائی کو، اپنے کوے کو قتل نہیں کرتا. یہ کوا دوسرے کوے کو کبھی قتل نہیں کرتا. یہ اس کی خاصیت ہے. ایک کوا لیکن جرم کیا ہے تب سب مل کے مارتے ہیں، ورنہ ایک کوا کسی دوسرے کوے کو قتل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے قرآن کے اندر. ایک اولین معلم، اولین استاد، اولین ٹیچر ابن آدم کا یہ کون تھا؟ کوا تھا، جس کا واقعہ قرآن نے پورا سورہ مائدہ میں تفصیل سے بیان کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ابن آدم کے بچے کا واقعہ، ان کے بیٹے کا واقعہ سنائیے، تفصیل سے بیان کیا. اور آخر میں کہا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر. انسان آمادہ نہیں ہوتا، اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا. نفس امارہ نے اس کو آمادہ کیا، ورغلایا اور پھر اس کو مجبور کیا قتل پر. فَقَتَلَهُ، تو اس نے قتل کیا اپنے بھائی کو. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کا تذکرہ کتنے بہترین انداز میں کیا ہے، آپ غور کیجیے.
فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. یہاں بہت سے مفسرین نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آئی، اپنا جرم دوسرے پر لاد دیا، خون کیا کس نے؟ بھائی نے بھائی کا قتل کیا. اور بعض مفسرین نے کہا نہیں بھائی کوے نے اس کو سبق سکھانے کے لیے اپنے کوے کا قتل کیا. یہ بہت سی اسرائیلی روایات ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، جو زمین میں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا سبق سکھانے کے لیے، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اس کو بتائیں کہ اپنے بھائی کے لاش کو کیسے دفن کیا جاتا ہے. قال یا ویلتا، ابن آدم نے کہا ہے افسوس، ہے افسوس، ہے میری تباہی، ہے بربادی. مفسرین نے لکھا ہے اس کو خون اپنے بھائی کو قتل کرنے پر شرمندگی نہیں ہوئی، شرمندگی اس بات پر ہوئی ایک کوے نے مجھے سبق سکھایا، ایک کوا میرا استاد بن گیا، مجھے نہیں پتا چلا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کیا جاتا ہے، مجھے یہ گر نہ آیا، یہ فن مجھے معلوم نہیں ہوا، یہ میری عقل ماری گئی، میری مت ماری گئی. اس پر اس کو کبھی افسوس زیادہ ملنا پڑا. قرآن کہتا ہے اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اے افسوس کیا میں اس کوے کی طرح بھی نہیں بن سکا، کیا میں ایک کوے کی طرح بھی نہیں بن سکا، ایک انسان ہو کر جانور بھی نہیں بن سکا. فواری سوءۃ اخی، تو میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرتا چھپاتا. فاصبح من النادمین، تو شرمساروں میں اس کا شرمساروں میں ہو گیا، افسوس کرنے لگا. تو میرے عزیز ایک معمولی کوے کے اندر آپ غور کیجیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولین معلم، اولین ٹیچر بنایا تھا، ابن آدم کا سبق سکھایا تھا. اب غور کی جانوروں کے اندر بھی کتنی عبرتیں ہیں. قرآن نے جو واقعات جانوروں کے سلسلے میں قرآن نے جو بیان کی ہے اس میں کتنی عبرت ہے اور کتنا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک معمولی کوے نے اپنی ذہانت سے ابن آدم کو جو اشرف المخلوقات تھا مات دے دی، ایک اشرف المخلوقات کو مات دے دی. اسی نے انہوں نے لکھا تھا، یعنی ڈاکٹر بہجت نے لکھا تھا، لوگوں نے دیکھا قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے. سب عام کسی ایک آدمی کو ہمت نہیں ہوئی، کسی ایک آدمی آیا، صرف ایک آدمی آیا اور آگے بڑھ کر روکا. اتنے بڑے بڑے لوگ، حکما، وزراء، قضات، قاضی، بڑے بڑے مفتیان سب دیکھتے رہ گئے. ایک معمولی آدمی، سمپل آدمی آ کر آیا اور اس نے سامنے والے کو سبق سکھایا. تو میرے عزیزوں ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اس کوے کی ان کی زندگی کے لیے میں ہمارے لیے کتنی عبرت ہے. ان کے محاکم شرعیہ، ان کا انصاف اور عورتوں کی حفاظت، بچوں کی حفاظت اور ان کے گھروں کی حفاظت. آج ہندوستان میں بھی اور دنیا بھر میں دیکھیے گھر غیر محفوظ ہیں، جگہ غیر محفوظ ہیں، دولت غیر محفوظ ہے، عورتیں غیر محفوظ ہیں، بچے غیر محفوظ ہیں، انسان خود غیر محفوظ ہے. اس دنیا میں آپ اگر انسان، حضرت انسان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہو، اس کی زندگی کا جائزہ لیتا اور اس جانور سے، اس پرندے سے سبق لیتا جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلا معلم بنا کر بھیجا تھا ابن آدم کو سبق سکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.